جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سبزیوں کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے، سلاد کے حوالے سے کہ کس طرح طبی حالت کے اندر یا خام حالت کے اندر جو ہے وہ ہم کچی سبزیاں اور پھل اور جو مختلف سلاد کے آئٹمز ہیں ان کو کھا سکتے ہیں اور ان کا انسانی صحت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پاکستان کے ایک معروف میڈیکل اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر اعجاز ملک صاحب ان کو زحمت دی ہے اور وہ ہمارے پروگرام میں مہمان کے طور پہ ابھی شریک ہوں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین لمحات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا اور پروگرام میں شریک ہوئے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کچی سبزیوں کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے، سلاد کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کچی سبزیوں کے کھانے کے اور سلاد اور تازہ پھلوں کے کھانے کے انسانی صحت کے اوپر کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خوراک ہے وہ تو گوشت، انڈا، دودھ اور روٹی، جو آٹا جو ہے اس کی بنی ہوئی، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، بریڈ کی شکل میں بھی ہو یا اس کی شکل میں ہو، روٹی کی شکل میں ہو یا اس کی پاستا کی شکل میں ہو، وہ آدمی کی جو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہیں یا جو توانائی کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ لیکن جو یہ کچی سبزیاں اور سیلڈ، ان کو سیلڈ ہی کہتے ہیں، سلاد کہتے ہیں اردو میں، اور کچھ بیچ میں کل پھل شامل ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ خوراک کے اندر آج کل ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ اس کے جو ہے جسم کے اوپر ان ساری جو توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ یہ چیز پوری کرتی ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے اہم ہے کہ اس کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں فائبر، رفج، یعنی جو خوراک کی مطلب جو آپ کی توانائی ہے وہ تو آپ اگر 2 ٹیبلٹس کی شکل میں بھی توانائی لے لیں تو وہ آپ کی توانائی تو پوری کر دے گی، لیکن وہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بلک ہے وہ نہیں بنائے گی۔ آپ کو یعنی آپ کو جو پخانا ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گا اور ایک طرح کی کانسٹیپیشن ہو جائے گی۔ تو یہ جو رفج بناتی ہے، آپ کے پخانے کا بلک بنتا ہے اور آپ کو قبض نہیں ہوتی، یہ ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ درست۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ جی 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 آپ بات مکمل آپ کیجئے۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ فائدہ ہے، اس کے علاوہ جو سٹمک ہے وہ اس میں بھی جو یعنی سوزش پیدا نہیں ہوتی، یہ اس کی دیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور جو خوراک کے اندر جو تیزابیت والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سٹمک کو ڈیمیج نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو جو نظام ہضم کے اوپر یہ 2 اس کے سب سے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں جاری رکھتا ہوں، یا جی اگر جی آپ نے ضرور سوال کرنا ہے ضرور تو ضرور، آپ ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کیجئے۔ جی، تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سبزیوں اور پھلوں، کچی سبزیوں، جن کو را سبزی آپ کہہ لیں یا سلاد کہہ لیں، تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم کے اوپر دوسری خوراکوں یا پولیوشن اور ان قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ جسم کے سیلز کو اور جسم کی بافتوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، ان سے بچاتی ہیں۔ مثلا ان کو ہم کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس، یعنی جو آکسیجن جب زیادہ ہو جاتی ہے، ایک ہائپر آکسیجن بن جاتی ہے تو وہ جسم کو ڈیمیج کرتی ہے۔ تو یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو پھر جسم کو بچا کے رکھتے ہیں، اور ان کو جسم جو جب بچتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کینسر نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ جو دل کی شریانوں کے اندر جو خون جمتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فالج سے بچت ہوتی ہے کہ جب دماغ کی نالیوں میں خون جمتا ہے تو اس سے بچاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کے کینسر سے بچت ہوتی ہے۔ جو کولیسٹرول، یہ کولیسٹرول کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے تو پخانے کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں، تو ایک طرح سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، اور شوگر کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے ساتھ لے جاتی ہیں، پخانے کے ذریعے خارج کر دیتی ہیں، تو اس طرح شوگر میں فائدہ ہے، اور نمکیات کو اپنے ساتھ لے لیتی ہیں تو بلڈ پریشر میں فائدہ ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جسم کے جو تمام اعضائے رئیسہ ہیں ان کو یہ را ویجیٹیبلز اور سلاد سے جو ہے فائدہ ہے۔
درست ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے جو کچی سبزیوں یا سلاد کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ سلاد میں مختلف چیزیں شامل ہیں، لیکن خصوصاً انسانی باڈی کے لیے سلاد کے اندر کیا کیا چیزیں آپ ریکمینڈ کریں گے ہمیں، خصوصاً آج کے گرمی کے اس موسم کے اندر؟ جی جی جی، اس میں ہم جس طرح کے مثلاً گاجر ہے، مولی ہے، اور کھیرا، سلاد کے پتے، پیاز، ٹماٹر، اور اس طرح اور بھی مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے سبز پتے ہوتے ہیں جو کہ ایڈیبل ہوتے ہیں، تو وہ بھی، تو اس سے یہ کیونکہ یہ انسان برداشت کر لیتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا نظام ہضم بنایا ہے وہ دونوں چیزوں کے لیے ہے۔ ویجیٹیبلز، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انسان کو صرف ویجیٹیرین ہونا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ویجیٹیرین ہوتا فطرت کے تو وہ گوشت کو نہ ہضم کر سکتا۔ تو انسان کا جسم اس طرح کا ہے کہ وہ گوشت کو بھی ہضم کر لیتا ہے، اور جو سبزیاں جو جانور کھاتے ہیں، اب جانور جو ہیں کچھ جس طرح کے مثلا گائے، بھینس اور بکرا وغیرہ، یہ گوشت نہیں ہضم کر سکتے، یہ صرف ویجیٹیبلز ہضم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شیر اور اس طرح کے جو جنگل کے جو درندے ہیں وہ صرف گوشت ہضم کرتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہضم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ڈالی ہے۔ تو اگر ہم یہ دونوں چیزیں کنزیوم نہیں کریں گے تو انسانی جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سلاد کے مختلف بتائے۔ آج کل پھر سلاد کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، کچھ پھل شامل کر لیے جاتے ہیں، جس طرح کہ مثلاً سیب ہے اور چیریز ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اولیو آئل کی ڈریسنگ ساتھ اگر دے دی جائے تو اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ ہیں جی جو چیزیں جو سلاد میں عام طور پہ شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سبز پتے اور لیجیومز اور مثلا مٹر شامل کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو سلاد ہے اور تازہ پھل ہیں، کون سے باڈی کے خصوصاً جو اعضاء ہیں خصوصی طور پہ ان کو تقویت دیتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے بتایا کہ مختلف جو ہارٹ کے مسائل ہیں، اسٹامک کے مسائل ہیں، وہ تو حل ہوتے ہیں، لیکن اعضاء کو جو خالصتاً تقویت دینے کا عمل ہے وہ کہاں پہ یہ چیزیں فوکس کرتی ہیں؟ جی، یہ جگر کو تقویت دیتی ہیں، اس کے علاوہ گردوں کو تقویت دیتی ہیں، اسٹمک کو تقویت دیتی ہیں، اور آنتوں کو تقویت دیتی ہیں۔ تو یہ آپ تقریباً سمجھیں کہ تقریباً جسم کے تمام اعضاء پہ ان کے مختلف جو فائدہ مند اثرات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو سلاد اور تازہ پھلوں کا استعمال ہے، اس میں کوئی عمر کا بھی قید ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی خاص جو ہے ان کو سلاد دینا چاہیے، فروٹ دینے چاہیے، پھر جو درمیانے عمر کے لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہو؟ ہاں، اس میں صرف اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ہم بدل سکتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے زیادہ سخت چیز ہضم نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم کترا بنا کے یا پیسٹ بنا کے دے سکتے ہیں، یا سمودی بنا کے دے ہیں۔ اور بچے اور جو ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تو اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کرسپی ہوتا ہے، اور ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخر میں ہم چاہیں گے اگر آپ ہمارے ناظرین کو اسی موضوع سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں تو 1-1.5 منٹ ہمارے پاس ہے، آپ ضرور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو حاضر ہیں ہم۔ ہاں جی، آج کل تو لوگوں میں اویئرنیس کافی بڑھ گئی ہے، تو ناظرین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر وہ ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں تو وہ ضرور اس کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اور کئی لوگ اس کو ہارمفل سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو جانوروں کی چیزیں ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خشک پھل، عام چھوٹے موٹے پھل، اولیو آئل، اور یہ جن کے نام میں نے گنوائے ہیں، سبزیوں میں پیاز، ٹماٹر، گاجر، مولی، میتھی، یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے خاص طور پر جو دوپہر کا کھانا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ ایران میں کون سا کھانا جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کھایا جاتا ہے، لیکن کسی بھی کھانے کے ساتھ سیلڈ شامل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ٹیبو نہیں ہے۔
جی، ایران میں بھی یہی میرا دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ سلاد ایک جو ہے وہ حصہ سمجھا جاتا ہے دسترخوان کا، اور یہاں پہ بھی لوگ اس کا وافر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان، کشمیر، انڈیا میں بھی جہاں جہاں بھی ہمارے خصوصاً اردو ناظرین موجود ہیں، ہمارے ان ممالک کے اندر بھی اس کا استعمال یقیناً ہوتا ہے، اور استعمال یقیناً کیا جاتا ہے۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے ناظرین بہت مستفید ہوئے ہیں۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا جی حافظ۔ بہت شکریہ، نسیم زندگی والوں کا بھی بہت شکریہ کہ وہ مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں ایک طرح سے یہ خدمت خلق میں حصہ لے لیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، خدا جی حافظ۔ ناظرین، جناب ڈاکٹر ملک اعجاز صاحب جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آپ کئی دفعہ شامل ہوئے ہیں، اور گاہے گاہے ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس آج کے موضوع کے حوالے سے بہت خوبصورت جو ہے وہ نکات ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔